ذی وقار دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، میں سب سے پہلے اپنے ان نوجوان بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن ہمارے نوجوان رفقا نے ماہانہ درس قرآن مجید کا انتظام و انصرام کیا ہوا ہے، اور دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمارے ان تمام نوجوان احباب کی جوانیوں میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر دو عمل بڑے انوکھے اور عجیب ہیں۔ ایک عمل کا نام ہے قربانی اور دوسرے عمل کا نام ہے حج۔ اگر انسان سال کے باقی مہینوں میں اللہ کے نام پر کوئی جانور قربان کرے، ثواب ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن اس کرنے کو وہ قربانی نہیں کہا جائے گا جو قربانی حج والے ان 3 دنوں کے اندر انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر سال کے باقی مہینوں میں انسان مزدلفہ جائے، منا جائے، عرفات جائے، تو سال کے باقی دنوں میں وہاں جانے کو حج نہیں کہا جائے گا، بلکہ حج کے جو دن مقرر ہیں اس مہینے کے اندر، ان دنوں میں انسان اسی طریقے کے مطابق جائے جو طریقہ شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اس طریقے سے وہاں حاضر ہونے کو حج کہا جائے گا۔ خیر، میں بات کروں گا آپ دوستوں کے سامنے ایک عمل قربانی والے کی، تو یہ تمام دوستوں نے اپنے ذہن میں بات رکھنی ہے کہ قربانی والا عمل یہ صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شروع نہیں ہوا، بلکہ قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اللہ کریم کا قرآن گواہ ہے۔ دیکھیں، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ۔ تلاوت کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر، بالحق، ٹھیک ٹھیک سچی خبر سنائیے۔ اب سارے دوست میری طرف دیکھیں، یہ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ جو بات عرض کرنے لگا ہوں یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ مفسرین نے اس مقام پر یہ بات بیان فرمائی ہے، وہ ذرا بات پہلے غور سے سنیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام، صبح کے وقت بھی ان کے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، شام کے وقت بھی 2 بچے پیدا ہوتے تھے۔ اچھا نہ سوچا سارے دوست اللہ کر سکتے قادر ہے۔ یہاں نشانی رکھیں، یہاں نشانی رکھیں، یہ تو سبق ہے نا جی۔ 16 پارے کا ایک اشارہ آپ کو سناؤں، وہ سبق ہے۔ سورت کا نام سورت مریم، 16واں پارہ، یہ دوسرا رکوع ہے سورت مریم کا، اور یہاں میں نے چھوٹا سا ایک حوالہ عرض کرنا ہے۔ آیت کا نمبر 21 کے بعد 22، دوسرے رکوع میں یہ آیت ہے۔ سارا قصہ نہیں عرض کر سکتا، سورت مریم کا ایک رکوع مکمل ہے، دوسرے اور تیسرے رکوع کے اندر یہ آیت ہے۔
21 کے بعد 22 فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ دوستوں کی نصرت بھی کرنی ہے تاکہ حوالہ مل جائے۔ اب میری طرف دیکھیں، میں آپ کو جملہ عرض کروں۔ حضرت بی بی مریم کے پاس جبرائیل فرشتہ آیا اور اس نے آ کر حضرت مریم کو لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ پاک دامن حضرت بی بی مریم، اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا۔ حضرت مریم حیران ہو گئی۔ اولاد ملنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں دنیا میں، یا عورت کی شادی ہو جائے پھر اولاد ہوا کرتی ہے، یا عورت کے کردار پر کوئی خدا نخواستہ داغ لگ جائے پھر ان عورت کی اولاد ہوا کرتی ہے۔ جبریل امین کیا کہہ رہے ہو؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور کردار بھی میرا بالکل پاک ہے، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ جبرائیل فرشتے نے جواب دیا، تجھ پاک دامن کنواری کو اللہ کریم لڑکا عطا کرے گا۔ اب ذرا آیت کو دیکھنا، فَحَمَلَتْهُ، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا، دیکھنا میری طرف ساتھیوں، جبریل امین نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری۔ اللہ کریم نے آنن فانن اسی وقت چند لمحوں میں بی بی مریم کے پیٹ میں 9 مہینے کا جیتا جاگتا عیسیٰ علیہ السلام بیٹا پیدا کر دیا۔ اللہ کر سکتے ہیں؟ آنن فانن، منٹی میں زیادہ آنکھ ہے، سیکنڈ دی گل کرو۔ 9 مہینے دا بچہ جیتا جاگتا عیسیٰ علیہ السلام اللہ حضرت مریم دے پیڑی پیدا کر چھوڑا۔ سنانا یہ چاہتا ہوں، جو اللہ کریم آنن فانن حضرت مریم کے پیٹ میں 9 مہینے کا جیتا جاگتا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر سکتا ہے، وہ حضرت آدم اور حضرت اما حوا کو صبح بھی 2 بچے، شام کو بھی 2 بچے عطا کر سکتا ہے۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے، اب حوالہ نہیں کھولتے، سبق رہ جائے گا، میں سنا دیتا ہوں۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کسی کام کا ارادہ کرے، اللہ فرماتے کن ہو جا، یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے انداز اختیار فرمایا۔ کن کا معنی ہو جا، اللہ کریم کو کن کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ اور عجیب بات، ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ پر جب وفات کا وقت آیا، وفات کے وقت زبان پر یہی قرآن پاک کی آیت کی تلاوت جاری تھی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے وفات ہوئی، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حالت میں انسان کی موت آئی اسی حالت میں انسان قیامت کے دن زندہ ہو کر اٹھے گا۔ اللہ اللہ کرتے موت آئی، کلمہ طیبہ پڑھتے موت آئی، قرآن کی تلاوت کرتے موت آئی، انسان قیامت میں قبر سے زندہ ہو کر اٹھے گا، زبان پر قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر جاری ہوگا۔ آمین اونچی کہنی ہے، سارے دوستوں نے دعا کرو اللہ اچھی موت عطا فرمائے۔ نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی کے رنگ تے جاری، راتی سمنے غفلت دے وچ ایویں کردے ظلم آزاری،
اچن چید پروانہ پوسی اتے ہوسیا ترت تیاری غلام حیدر لٹے ٹوئے جہانی جدی چھکڑ گئی ماری۔ اب ساتھیوں نے دیکھنا ہے، میں جملہ سناؤں، یہ میری 2 انگلیاں۔ صبح کے وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں، اور شام کے وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ میری 4 انگلیاں دوستوں دیکھنی ہے، یہ صبح اور شام۔ اب جو صبح کے وقت لڑکی پیدا ہوئی اس نے شام والے لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا تھا، اور جو شام کے وقت لڑکی پیدا ہوئی اس نے صبح والے لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا تھا۔ چونکہ انسان کی نسل کو آگے بڑھانا تھا، اس شریعت میں اس کی اجازت تھی۔ ہماری شریعت میں تو بہن سے نکاح حرام ہے، لیکن نسل انسانی میں اضافہ کرنے کے لیے اس شریعت میں اجازت تھی۔ اب یہ دیکھنا جی، حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا حابیل، اس کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی، اور دوسرا بیٹا قابیل، اس کے ساتھ بھی بہن پیدا ہوئی۔ یہ میری 2 انگلیاں۔ جو حضرت حابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی اس کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، اور جو قابیل کے ساتھ اکٹھے بہن پیدا ہوئی اس کا نکاح حضرت حابیل کے ساتھ ہونا تھا۔ ایک دے پہلا ساتھی میری 2 انگلیاں۔ لیکن قابیل کہنے لگا نا، جو بہن میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ اس کے ساتھ تو کرنا نہیں، تو نے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے جو حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ نے کہا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اب دونوں اللہ کے نام پر قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اسی کی بات مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت حابیل یہ کاروباری بندہ تھا، تاجر تھا، دنیا دار تھا، اور قابیل یہ زمیندار تھا، کاشتکار تھا۔ دونوں اپنی اپنی چیز پیش کرو۔ حضرت حابیل نے ایک موٹا تازہ تنبا اللہ کے نام پر پیش کر دیا، اور قابیل کاشتکار تھا، زمیندار، اس نے پرانی گھاس کا ایک گٹھا باندھ کر میدان میں رکھ دیا۔ قربانی دا گوشت اصل آپ کھانے ہونے ہیں نا، چپ کر بیٹھے، میں کھانے ہوں، میں خالی کھاندے زیادہ سا آپ ہے۔ غریبوں کو دیا، مسکینوں کو دیا، خود استعمال کیا، میں مثال دے رہا ہوں۔ لیکن پچھلی شریعتوں کے اندر قربانی کا گوشت خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بات بڑی لمبی ہے، میں آپ کو اشارہ سناؤں۔ پچھلی امتوں کے اندر غنیمت کا مال بھی حلال نہیں تھا۔ اب غنیمت کا مال کیا ہے؟ مسلمانوں کا دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد ہوا، اور جہاد ہونے کے بعد جو کفار کا مال مسلمانوں کے قبضے میں آیا اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ جب دشمنوں کا مال جمع ہوتا تھا ایک ڈھیر لگا دیا جاتا تھا، آسمان سے آگا کر اس مال کو جلا دیا کرتی تھی۔ وہ دشمنان اسلام کا مال مسلمانوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احلت لی الغنائم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا ہے۔
دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد ہوا، ان کا مال قبضے میں آیا، اس کو تقسیم کرنے کا اللہ نے طریقہ 10ویں پارے میں بیان کر دیا ہے۔ بس آگے تفصیل لمبی، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ خلاصہ کیا ہے کہ غنیمت کا مال اس امت کے لیے حلال ہے جو جہاد کے بعد کافروں کا مال قبضے میں آئے۔ اور نمبر 2، پچھلی امتوں کے اندر اللہ جس بندے کی قربانی قبول کرتا تھا، آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کی چیز کو جلا دیا کرتے تھے۔ جس بندے کی چیز جل گئی، راکھ بن گئی، سوا بن گئی، سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہے، اور جس بندے کی چیز کو آسمان سے آ کر آگ نہ جلاتی، سمجھا جاتا تھا اس کی قربانی قبول نہیں۔ اب میرے ہاتھوں کو دیکھنا ہے دوستوں نے، یہ سجاحت ایک بات۔ حضرت حابیل نے موٹا تانبا تنبا میدان میں رکھ دیا اور قابیل نے پرانی گھاس کا گٹھا باندھ کر میدان میں رکھ دیا۔ اللہ کریم کی طرف سے آگ آئی، اس نے حضرت حابیل کے تنبے کو جلا دیا۔ قابیل کا پرانی گھاس والا گٹھا ویسے کا ویسے پڑا رہا۔ اب آیت دیکھیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، سورۃ المائدہ 4 رکوع مکمل 5واں شروع۔ میرے پاس صفحہ 102 ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، تلاوت کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خبر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی ٹھیک ٹھیک سچی خبر بیان کیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کی چیز پیش کی۔ میدان میں دونوں چیزیں پڑی ہیں، دمبا بھی، گھاس کا گٹھا بھی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، پس قبول کی گئی دونوں میں سے ایک کی جانب سے، حضرت حابیل کا تنبا قبول ہو گیا۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی چیز قبول نہ کی گئی۔ قابیل کا گھاس کا گٹھا ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے۔ آؤ جی، اب قابیل کو بڑا غصہ آیا، بھئی میرا گھاس والا گٹھا قبول نہیں ہوا اور حضرت حابیل کا دمبا قبول ہو گیا، آگ نے آ کر جلا دیا۔ اس کو آیا غصہ، دل میں پیدا ہوا حسد۔ اب اس نے کیا کیا؟ قابیل کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، ضرور میں تجھ کو قتل کروں گا۔ آؤ جی، پہلے بہن والی ضد تھی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، میں نے اسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، حالانکہ یہ تو اجازت نہیں تھی۔ قابیل اس معاملے کے اندر غلط ثابت ہوا، پھر چیز بھی قبول نہیں ہوئی، غلط ثابت ہو گیا۔ اب میں تجھے قتل، تیری چیز کیوں قبول ہوئی ہے؟ اب میں نے یہ قصہ کیوں شروع کیا ہے؟ آپ دوستوں کے لیے اور اپنے لیے، کیونکہ ہم نے قربانیاں کرنی ہیں چند دن کے بعد۔ یہ جملہ میں نے سنانا تھا جو آگے آنے والا ہے۔ قال، حضرت حابیل نے جواب دیا، انما پکی بات ہے، یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کریم قبول کرتا ہے من المتقین، ان لوگوں کی طرف سے جن میں تقوی موجود ہو۔ قربانی ان کی قبول ہوتی ہے جن کے اندر تقوی موجود ہو۔ کیا مطلب؟ میری طرف دیکھیں، بس 2 جملے یاد کرنے ہیں۔ قربانی قبول ہونے کے لیے عقیدہ صحیح ہونا تو پہلی شرط ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو قربانی والی عبادت قبول نہیں ہے۔ 4 گناہ ایسے ہیں دنیا میں، 4 گناہ جن کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے شرک۔ اگر شرک انسان نے کر لیا تو شرک کی حالت میں انسان جو بھی نیک عمل کرے گا اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ عقیدہ توحید والا ہونا تو پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط،
انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کریم چیز ان کی قبول کرتا ہے جن میں تقوی موجود ہو۔ کیا مطلب؟ یہ میری دو انگلیاں دوستوں نے دیکھنی ہے۔ متقین سے کیا مراد؟ اللہ کریم چیز ان کی قبول کرتا ہے، چیز بھی اعلیٰ ہو، دل کے اندر نیت بھی اعلیٰ ہو، چیز بھی عمدہ ہو، اچھی ہو، دل میں اللہ کی رضا ہو۔ اچھا، دل میں اللہ کی رضا نہیں ہے اور چیز ناقص ہے، یہ تو آپ دوستوں کو مسئلے کا علم ہے کہ عیب والے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ کیوں؟ عیب والا جو جانور ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہے، کیونکہ چیز اعلیٰ نہیں ہے، ناقص ہے، ردی ہے۔ اگر چیز ناقص ہو، ردی ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا، چیز اعلیٰ ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں نشانی رکھے نا، چوتھا پارہ پہلی آیت، کوئی مشکل حوالہ نہیں، چوتھا پارہ پہلی آیت، کوئی مشکل نہیں، پہلی آیت۔ میرے پاس تو صفحہ 57 ہے، سورۃ آل عمران، چوتھا پارہ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم اعلیٰ درجے کی نیکی کو، اعلیٰ درجے کا ثواب حاصل کرنا ہے، اعلیٰ درجے کی نیکی حاصل کرنی ہے، حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اعلیٰ درجے کی نیکی کو تب پہنچو گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز میں سے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ محبوب چیز خرچ کرو گے تب تمہیں اعلیٰ درجے کی نیکی اور ثواب ملے گا۔ ساتھی میں کوئی جواب تو دے چاہا، میں تھوڑے واسطے دعا منگ سالہ دوں، بندہ اللہ دے نا تے گھٹیا شے دے وے تو ثواب چنگا مل سی۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بچہ آیا مسجد کے مولوی صاحب کے بعد، میاں جی دادی اماں نے آپ کے لیے دودھ بھیجا ہے۔ حضرت لکھا ہے یہ دودھ دیتے دادی اماں جو ون کے میاں جی کو دیا مولوی صاحب کو۔ مولوی صاحب نے پوچھا بھائی میں کوئی 15 سال تک تھی گیا تو محلے نمازاں پڑھیں دے، اگے تا دادی اماں کو خیال کدی نہیں آیا، آج کیوں دودھ دیور دا خیال آ گیا جو 5-6 کلو کٹھا دودھ دے چھوڑا سا۔ ان بال تو معصوم بیچارے سادے والیاں ہیریاں پھیریاں تو بالاں کو آندیاں نہیں، بال تو انہیں سچے۔ اس نے کہا میاں جی وہ اصل بلی جھوٹا کر گئی ہے، دادی ہے کہ نہیں سے بڑی دیا۔ یہ اعلیٰ درجے دی شے ہے، واہ بھائی واہ۔ ہوں اجازت ہوئے تا کوئی جملہ پورا کرا چاہ نہ، اجازت دے سو نہ کرے صحیح میں نہ کرے گا تے گل آپ نہ پیا کرے نا۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھی، مولوی صاحب کو تو لگی کاوڑ، بلی دا جھوٹا دودھ میں کو دے وڑا گئے، تھا جو کیتا سے او مٹی دا برتن ہی بھنا گئے، او جو بھنا گئے بال رومن لگ گئے۔ مولوی صاحب کو کاوڑ ہی نام مرادہ کہ روندا کیوں ہے؟ ایک بلی دا جھوٹا دودھ میں کو دے وڑا ہے، ڈاڈیا کہ مولوی صاحب کو دیا اور روندا ہی نہ لے، میں تا کاوڑ تو مٹی والی مٹوری بھن سٹی ہے، بال تو ہوں سچے۔ روندا روندا آکھ لگے مولا تھانو لکھے میں تے ناراض نہ تھی وے مولوی صاحب کیوں سنا ہے؟ مولا تھانوی لکھے بال رو کے آکھن لگے او روندا تا ہاں اے جڑی مٹوری بھن سٹی وی اما میری چھوٹے بھرا کوئی سی پیشاب کرویندی آئی، چنگے سونے برتنی دادی دودھ بھیجا آئی۔ خودی شانتا اے سادی سبق تے آؤ، سورۃ المائدہ جڑا سارا سبق آئی۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، حضرت حابیل کہنے لگا پکی بات ہے اللہ قبول ان لوگوں کی چیز کرتا ہے جن میں تقوی موجود ہو۔ تقوی کا کیا مطلب؟ چیز بھی اعلیٰ ہو، بندے کے دل میں اللہ کریم کی رضا بھی ہو۔
बस कुर्बानी की शर्तें सामने आ गई। मुवाहिद होना एक शर्त, चीज का आला होना दूसरी शर्त, और दिल में अल्लाह की रजा होना तीसरी शर्त। मैंने आज भी मसला जुमे पर बयान किया, जो साथी जुमे में तशरीफ ले गए थे। अगर कुर्बानी के अंदर 7 बंदे शरीक हैं और सारे के सारे मुवाहिद हैं, और 6 बंदों के दिल में अल्लाह की रजा है, और एक बंदे के दिल में अगर अल्लाह की रजा नहीं है, दिखलावा मकसूद है, लोग कहेंगे अच्छा कुर्बानी भी निस्की थी, एडा मालदार है, एडा पैसे वाला है, कुर्बानी भी नहीं करता। अगर एक बंदे के दिल के अंदर भी अल्लाह की रजा न हुई और 6 बंदों के दिल में अल्लाह की रजा है, तो एक के दिल में अल्लाह की रजा न होने की वजह से बाकी 6 की कुर्बानी भी कबूल नहीं है। यह भी मसला अर्ज किया। 6 बंदे हैं पैसे हलाल के हैं, और एक बंदा है जिसने हराम वाले पैसे कुर्बानी के हिस्से में शामिल कर दिए, बाकी 6 की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। और मैंने मिसाल दी थी, जो साथी जुमे पर आज तशरीफ ले गए थे, लोग हमारे ऊपर सवाल करते हैं हजरत 6 की नीयत ठीक है, 6 का पैसा हलाल का है, एक का पैसा हलाल का नहीं है, एक की नीयत ठीक नहीं है, बाकियों की कुर्बानी क्यों कबूल नहीं? मैंने मिसाल दी थी, एक कुआं है जिसमें पानी है, उसके मालिक 7 है। एक अगर बंदे ने उसके अंदर गंदगी डाल दी है तो बाकी 6 के लिए कुएं का पानी इस्तेमाल करना जायज है? खराबी एक बंदे ने की है, बाकी 6 भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मैंने कुएं वाली मिसाल सुनाई है। अब आइए सबक पर। कितनी शर्तें कुर्बानी की आपके सामने आ गई? 3। अकीदा तौहीद वाला हो तब कुर्बानी वाली इबादत कबूल है। नंबर 2, चीज आला हो तब अल्लाह करीम चीज कबूल करेगा। और नंबर 3, दिल में रजा अल्लाह की हो तब ये कुर्बानी वाली इबादत कबूल होगी। अगर दिल में अल्लाह की रजा नहीं है, चीज आला नहीं है, कुर्बानी कबूल नहीं होगी। जैसे काबिल की चीज कबूल न हुई और घास का गट्ठा वैसे का वैसे पड़ा रहा। आइए सबक पर। कुरान पाक अल्लाह करीम फरमाते हैं, काबिल कहने लगा मैं तुझे कत्ल करूंगा। चौथा रुकू मुकम्मल, 5वां शुरू। काला इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। हज़रत हाबील ने कहा पक्की बात है, अल्लाह करीम कबूल उस बंदे की चीज करता है जिसमें तकवा मौजूद हो, अल्लाह की रज़ा भी हो, और नंबर 2 चीज भी आला हो। कत्ल की धमकियां देने वाला सुन, लइम बसत्ता इलैया यदक, अगर तूने मेरी तरफ अपना हाथ लंबा किया, लतक़तुलनी, ताकि तू मुझे कत्ल करे, अगर तूने मुझे कत्ल करने के लिए हाथ लंबा किया, माना बिबासिती यदी इलैका लियक़्तुलक, मैं तेरी तरफ अपना हाथ लंबा करने वाला नहीं हूं कि मैं तुझे कत्ल करूं। मैनू लिखा साथी, मैं जुमला सुनावा दोस्तों को, तै मैनू हाथ कीता ना कत्ल करने वास्ते, मैं तेनू कुछ नहीं आखना, मैं हाथ बन के बैठा। हज़रत हाबील जवाब दिता, मैं हाथ बन के बैठा, मैं कुछ नहीं आखना तेनू, तू कत्ल करना चाहना, मैनू तेरी मर्जी धमकियां दे वाला लिया, मैं तेनू कुछ नहीं आखना। क्यों? इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, यकीनन मैं हज़रत हाबील अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहानों का परवरदिगार है। कल को समझाया जी साथी मेरे लिखे, पिछले जून के महीने का आखिर था, नवाए शरर के अंदर हमारे जिला के डीपीओ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, खुद मैंने पढ़ी। डीपीओ साहब ने कहा कि तकरीबन 5.5 पौने 6 महीने 1 जनवरी से लेकर तकरीबन 20 जून तक, पूरे 6 महीने भी नहीं बनते, पौने 6 कह लें, पौने 6 महीनों के अंदर मियां वाली में 55 कत्ल हो चुके हैं। 6 महीने की मुद्दत में 55 कत्ल, अब तो महीना और ऊपर हो गया, कई कत्ल और भी हो चुके हैं।
اور یہ بھی افسروں کا بیان آیا ہے اخبار میں، خود میں نے پڑھا، 2014 سے لے کر 2020 تک 5.5 سال کے اندر میاں والی میں 615 قتل ہو چکے ہیں۔ یہ المیہ ہے ہمارے ضلع کا۔ پرندہ مارنا ہمارے لیے مشکل ہے، انسان مارنا آسان ہے۔ اب میں آپ کو حدیث پاک سناؤں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، والذی نفسی بیدہ لقتل مومن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک مسلمان ایماندار کو قتل کرنا ساری دنیا کو تباہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری کائنات کے انسانوں کا قتل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسا قتل نو گناہ ہی نہیں سمجھا، جرم ہی نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جہنم کا نظارہ دکھایا، ایک عورت مجھے نظر آئی، پیڑ پھٹا ہوا تھا، آنتیں باہر نکلی ہوئی تھی، اپنی آنتیں ہاتھوں پر اٹھا کر ایسے جہنم میں چیخیں مار رہی تھی جیسے گدھا چلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون عورت ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا حضرت اس نے بلی پالی ہوئی تھی، ایک دن بلی نے نقصان کیا، بے زبان ہے، کسی چیز میں منہ ڈال دیا، عورت کو غصہ آیا، بلی کو رسی کے ساتھ باندھ دیا، کھانے پینے کی کوئی چیز بلی کے آگے نہیں ڈالی، بلی بھوکی ہوئی، بھوک کی وجہ سے رونے لگ گئی، عورت کو زیادہ غصہ آیا، لوہے کی سلاخ اٹھا کر بلی کو ماری، بلی کے پیٹ پر لگی، بلی کا پیٹ پھٹ گیا، آنتیں باہر نکل آئی، چیخیں مار مار کر رو رو کر بلی مر گئی۔ اللہ کے محبوب 70 سال ہو چکے ہیں، یہ ظالم عورت جہنم میں چیخیں مار رہی ہے، ابھی تک بلی کے قتل کا حساب بھی پورا نہیں ہوا۔ سارے حالات تھیوان زیرت سبر نہ بڑھ، زیر تلے ہوں دیئے، تھیوان زیرت سبر نہ بڑھ، مت خالق پیش چپاوی، وہ دیکھے مخلوق تے ظلم نہ کر، مت کر خدا داوی، دھن دولت رب کھس کے تیری، مت در در تے پنواوی، اندے کار غضب تو ڈر ونج خاکی، شان رب رحمت فرماوی۔ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہوں۔ حضرت حابیل نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگو سنائے چھٹا پارا سورۃ المائدہ، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میں حضرت حابیل چاہتا ہوں کہ تو میرے قتل کا بھی گناہ اٹھائے، اپنے گناہ بھی تیرے ذمہ ہوں، تو جہنمیوں میں سے بن جائے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، یہی جہنم سزا ہے ظالموں کی۔ فَطَوَّتْ لَهُ نَفْسُ قَتْلَ أَخِيهِ، آمادہ کیا قابیل کو اس کے دل نے بھائی کے قتل کرنے پر، مار چھوڑ کے تھی دے کوئی بڑی گل ہے، مار چا دل نے اے مشورہ دیتا، فَقَتَلَهُ، قابیل نے حضرت حابیل بھائی کو قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہو گیا قابیل نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ ساری کائنات میں سب سے پہلا قتل تھا۔ اب قتل تو کر بیٹھا، لاش کا کیا کروں؟ مسئلہ یاد آ گئے؟ سن ہی نے سارے ساتھی جیرے سارے نوجوان دوست سن میں انہوں نے سنا من لگا، درس قرآن دی ابتدا تسا کیتی ہے، جتنے تک اس مقام تے درس قرآن تھیندا راسی ابتدا کرن والا نو ثواب نال نال ملدا راسی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اچھے کام کی ابتدا کر گیا جتنے تک لوگ عمل کرتے رہیں گے بندے کو ثواب ملتا رہے گا. اگر بندے نے کسی گناہ کے کام کو شروع کیا، سینما بنوا گیا ہے، کلب بنوا گیا ہے، جتنے تک لوگ یہ گناہ والا کام کرتے رہیں گے ابتدا کرنے والے کو بھی گناہ ساتھ ساتھ ملتا رہے گا. اور مسئلہ تو میں کو یاد آ گیا لیکن ساتھی ناراض سی ویسے آیا ہوں یاد ہے سناوا چاہ تو سا ناراض سی ویسے نہیں بات میں کو نہ سڑے سو چپ کر اور چپ کر بیٹھے ہو ٹھہرے نا. میں مولوی صاحب کوڑے مسئلے کرنے لگ گئے، مولوی صاحب کو نہیں سڑنا آج تو بعد. ساڈے ایک دوست کلور کوٹ دے علاقے چ گوستی ہے اور میں کو سمجھنا کہ میں مسئلہ جمعے پہ بیان کیتا زکات والا ایک ملک صاحب اٹھیندا تے گیا جمعہ ہی نہیں پڑھا. دوسرے نہیں کہ میرے ابے کو ملے کہ پتر نو سمجھاویا میں جو جمعے تے گیا میرے خلاف کیوں شروع تھی گئے. ابے کہ میں نو آخا کل کیڑے مسئلے کیتے نہیں اللہ راضی ہوئی. میں کہ ابا میں تا زکات دے مسئلے شروع کیتی بیٹھا اگے فلانا ملک صاحب اٹھیندا تے ناراض سیندا لگے گا. اصل مولوی صاحب دا قصور نہیں، کانے نو کان کھڑے گئے. اور مہربانی کریں مت آخو میں مولوی صاحب سارے خلاف کوئی گل کی، میں تو ہمدرد ہاں، تھوڑا چھوٹا بھرا ہاں. اگر ڈاڈی نے داڑھی منوائیے تے ڈاڈی نو دیکھ کے پوترا داڑھی پیے منے دے، ڈاڈا داڑھی نہیں رکھے دا میں کیوں رکھا؟ جی میں پوترے نو داڑھی منامن دا گناہ مل سی ایندی داڑھی منامن دا گناہ ڈاڈے نو نال نال ملدا رہا سی. ابے نے داڑھی منوائیے پتر آکھے میں کیوں رکھا؟ ابا داڑھی مونے تے میں صوفی بن ونجا. اگر ابے نو ویکھ کے داڑھی پتر نے منوائیے چاہ جویں داڑھی منامن دا گناہ پتر دے نام اعمال لکھی سی، اگر ابے نو دیکھ کے گناہ لا کام کیتا این گناہ دا سارا جرا ہے اے ابے دے نام اعمال چ نال نال لکھیندا رہا سی. کوئی معمولی جرم تا نہیں. مسئلہ جو سنانا چاہتا ہوں سنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کائنات کا پہلا قتل تھا جو قابیل نے بھائی کو کیا. قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ابتدا کرنے والے قابیل کے نام اعمال میں ہر قتل کا گناہ لکھا جاتا رہے گا. تو سا دوست سمجھدار ہو، سارے دوست بزرگ، دنیا دے اندر سینکڑوں دی تعداد روزانہ قتل تھی نے پین، ہزاروں میں آکھیں تو مبالغہ نہیں، روزانہ ہزاروں قتل تھی نے پین دنیا دے اندر. ایک قیامت تک سلسلہ راسی قابیل ابتدا کی تھی ہی قتل دی، سارے قتلوں کا گناہ قابیل دے نام اعمال چ نال نال لکھیندا راسی. ہن ایک اللہ واسطے تو جواب نہیں چا گناہ ایک کوئی چھوٹی گل ہے کہ بڑی گل ہے؟ بہت بڑی گل ہے. او سبق سے اب لاش کا کیا کرے؟ بڑا پریشان، قتل تو کر بیٹھا ہوں، لاش کو کہاں لے جاؤں؟ فبعث اللہ غرابا، اللہ کریم نے کوا بھیج دیا، یبحث فی الارض، جو چونچ کے ساتھ پنجوں کے ساتھ زمین کو کرید رہا تھا، گڑھا گو کھود رہا تھا. لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اس لیے کوا گڑھا کھود رہا تھا تاکہ قابیل کو دکھائے کہ کیسے اس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا ہے. او ہو قابیل پریشان ہو گیا. کالا کہنے لگا یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے میری بد نصیبی، میں عاجز ہو گیا، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا. میری عقل نے کوے کے برابر بھی کام نہیں کیا. جیسے کوا گڑھا کھود رہا ہے میں بھی پہلے گڑھا کھود کر بھائی کی لاش کو اس میں دفن کر دیتا. فاصبح من النادمین، قابیل ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے. اب میں منت کرتا ہوں کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے، جن کے سامنے قرآن پاک کے نسخے ہیں وہ بھی، باقی سارے دوست بھی. قربانی کی شرطیں تو آپ کے سامنے آ گئی، بندہ موحد ہو، چیز اعلیٰ ہو، اللہ کی رضا ہو. سند المحدثین، رئیس المفسرین
قدوۃ السالکین۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے حابیل اور قابیل کا قصہ کیوں سنایا؟ سوال سنے، سوال جیری گل کرن لگا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی 1400 سال کہنی کی تھی، اللہ دی رحمتہ ہومن۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب نے جو بات کی ہے اس انداز میں 1400 سال کے اندر کسی مفسر نے یہ بات نہیں کی۔ اللہ نے یہ قصہ کیوں سنایا؟ پورے قرآن میں یہی ایک قصہ ہے بس، حابیل اور قابیل کا قصہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، صرف اسی جگہ پر ہے سورۃ المائدہ میں۔ اللہ نے قصہ سنایا کیوں؟ اللہ نے یہ قصہ نازل کیا کیوں؟ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس مقام پر جہاد کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے جہاد کا مسئلہ بیان کرتے کرتے قابیل اور حابیل کا قصہ سنا دیا۔ کیرا تعلق ہے جہاد والے مسئلے نالی کسے دا؟ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے مسلمانوں کسی پر زیادتی نہیں کرنی، کسی پر ظلم نہیں کرنا، لیکن کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے تو حضرت حابیل کی طرح ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھنا، اپنا دفاع ضرور کرنا ہے ورنہ حضرت حابیل کی طرح مارے جاؤ گے۔ کوئی دوستانو ربط سمجھ آئے؟ کہے نال زیادتی نہیں کرنی، کہے نال ظلم، لیکن جرا زیادتی تے ظلم کرن لگے چپ کر کے بہ ونجو نا، چپ کر کے نہ بوے، چپ کر کے بیٹھے رہے حضرت حابیل کو مارے ویسو۔ زیادتی کہے نال نہیں کرنی، لیکن کوئی ظلم کرن لگے تو ان ظالم دا ہاتھ روکنا ہے۔ اگر تسے ظالم دا ہاتھ نہ روکا حضرت حابیل کو مارے ویسو، قتل تھی ویسو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم ذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ آپ کو حدیث سنو حیران ہو جاؤ، آپ نے فرمایا میرے صحابہ انصر ظالما انصر اخاک ظالما او مظلوما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیرا بھائی ظالم ہے اس کی بھی امداد کر، اگر تیرا بھائی مظلوم ہے اس کی بھی امداد کر۔ صحابہ حیران ہو گئے، حضرت مظلوم کی امداد تو کرنی چاہیے، ظالم کی امداد کیسے کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا ظالم کا ہاتھ روکو، ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، یہ بھی اس کی امداد ہے۔ اللہ قصہ کیوں سنایا؟ ہاں نہ تو کرو سارے بزرگ، اگر کوئی ظلم کر لگے تو چپ کر کے بیٹھے رہو، چپ کر کے نہیں باونا، بلکہ ظالم نے ظلم تو روکنا ہے، اگر نہ روکا حضرت حابیل کو مارے ویسو۔ میں 3 قربانی دیا شرطاں بیان کر چھوڑی، اس وجہ تو میں قصہ سنایا ہے۔ اللہ کریم سارا دیا قربانیاں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين اخلاقنا بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن اللهم ادخلنا في الجنة بالقرآن صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ سارے ساتھی تشریف رکھو۔